السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں مسلسل بتاتا رہا کہ ابھی تک 176 188 مختلف نام لیے گئے کہ افسران کے بارے میں کہ بھئی وہ انکوائری ہو رہی ہے، کورٹ مارشل ہو گئے ہیں، اور جبکہ میں یہ بات کہتا رہا کہ اس پر مجھے بہت ساری جو ہے نا تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ ابھی تک کسی ایک کی تصدیق نہیں ہو رہی، کسی ایک بندے کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہو، باوردی یا ریٹائرڈ ہو، کسی ایک شخص کے بارے میں کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ جو خاتون کو پکڑ لیا گیا اور یہ باقاعدہ اس حملے کے اندر موجود تھیں، تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بارش کا ایک قطرہ ہے، کر کے دکھاؤ اگر ایسی صورتحال ہے۔ پھر مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ جناب جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جنرل، ان کے بارے میں کہ جی ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ پھر پچھلے 2-3 ماہ سے جناب ہمارے بلاگرز یہ اڑاتے رہے کہ جی ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا، ان کے آنے جانے پر پابندی ہے، ان کا کوئی، حالانکہ میں مسلسل یہ بات کہتا رہا ہوں کہ نہیں، کوئی ایسی تصدیق نہیں ہو رہی، کسی جگہ سے یہ پتہ نہیں لگ رہا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی چھپتی نہیں ہے بات، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کوئی مشنز ہوتے ہیں تو وہ بڑے سیکرٹس ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بات ان سے چھپی نہیں رہتی، وہ ایک دوسرے کو سب بتاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے۔ تو آج میں نے ابھی ولاگ سنا انصار عباسی صاحب کا، تو اس کے اندر وہ جو گفتگو کر رہے تھے اس کے اندر ان تمام باتوں کی تصدیق ہوئی کہ نہ تو اس حوالے سے کوئی جنرل فیض حمید، نہ کسی اور کا کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو جن کے نمائندہ ہیں یہ انہی کے نمائندہ ہیں۔ انصار عباسی صاحب یہ خبریں جو دیتے ہیں وہ وہیں کی دیتے ہیں، رابطے ان کے تیز ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جناب میں نے کال کی، کال ان کی اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی، ان کا جو نمبر ہے وہ بند جا رہا ہے مسلسل، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے نمبر چینج ہو چکے ہوئے ہیں، جن سے انہوں نے رابطہ رکھنا ہے انہی سے رکھنا ہے، جن سے نہیں رکھنا ان کے پاس وہ نمبر ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کی ایکٹیویٹیز جو چلتی رہی اس کے بارے میں رپورٹ کی جاتی رہی، بہت محدود تھیں، اس کے بارے میں کوئی پکچرز وغیرہ کچھ بھی نہیں آئیں، لیکن یہ کہا جاتا رہا تو ایز اٹ از جو انسان وہ آزاد ہیں۔ لیکن ہاں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز میں روک دیا گیا، اور یہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ جو ان کے آفیسز کو اسلام آباد میں سننے میں آئی ہے، یہ سب سنی سنائی ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ انکوائری وغیرہ، تو دیکھیں انصار عباسی صاحب ویل انفارمڈ بندے، بے شک کہ یہ نمائندگی یا پیغامات اسٹیبلشمنٹ کے پہنچاتے ہیں اور بڑی طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سنیں کہ انہوں نے کہا کیا، پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں اور کیا کیا کہا، سنیں۔ وہ اٹینڈ نہیں ہوتی کال اس کے اوپر، سو یہ تو خیر ان سے تو بات میری نہیں ہو سکی، لیکن میری 3 ڈفرینٹ سورسز سے بات ہوئی، اور 3 سورسز میں سے 2 سورسز وہ ہیں، ایک کے ساتھ جن کی کچھ دن پہلے جنرل فیض کی خود سے ملاقات بھی ہوئی، اور ایک وہ سورس ہے جن سے جنرل فیض حمید صاحب کی ٹیلی فون کے اوپر مطلب ہے کہ ان کی بات ہوئی۔ اچھا، یہ تینوں نے یہ کنفرم کیا کہ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، ہی ہیز ناٹ بین اریسٹڈ، ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا، ان کو ہاؤس اریسٹ میں بھی نہیں رکھا گیا، نہ وہ اریسٹڈ ہیں اور نہ ہی ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ سو یہ تو مجھے انہوں نے بتایا، اور ظاہر ہے ہاؤس اریسٹ ہوتے یا ان کی اگر فرض کریں کہ جو فری موومنٹ ہے اگر اس کے اوپر چیک ہوتا آؤٹ سائڈ پاکستان کا مجھے نہیں پتا، لیکن انٹرنلی وہ کہ تو پھر یہ ہے کہ جو میرا ایک سورس ہے جس سے ان کی ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے، تو وہ ملاقات ظاہر ہے نہیں ہونی تھی، بیکاز وہ جن سے ملے وہ جنرل فیض صاحب خود اس سورس کے پاس گئے تھے۔ اچھا، پہلے ہی تو یہ بات کہ جی یہ بات جو میرے سورسز ہیں ان کا یہ ہے کہ جی نہیں، اس قسم کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ تینوں سورسز میں آپ کو بتاؤں، ایک سورس سے میں نے چیک نہیں کیا، ایک نے بھی کنفرم کیا یہی والی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرے نے بھی اور تیسرے نے بھی، تینوں نے ایک ہی بات کی، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اچھا، مئی 9 کے حوالے سے بھی میں نے بات کی، تو مئی 9 کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں
انلیس کے آگے کچھ اور چیز سامنے آئے، کوئی کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہے ابھی تک جنرل فیض کے متعلق کہ انہوں نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو، یا وہ اور عمران خان صاحب نے مل کے کوئی اس قسم کی پلاننگ کی، یا وہ جو منصوبہ سازوں والی بات کہ جی منصوبہ سازوں میں شامل تھے، یا یہ والی بات کہ عمران خان صاحب کو جو ریٹائرڈ کچھ فوجی حضرات تھے انہوں نے مشاورت دی، مشورہ دیا. یہ بھی باتیں آپ کو پتہ کی جاتی رہیں، اور اس میں یہ کہ جنرل فیض کا نام کچھ لوگوں نے حلف لیا بھی کہ جی، تو یہ بات بھی کنفرم نہیں ہوئی. اور باقی یہ ہے کہ جی کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال مارچ میں، اس سال مارچ میں، 3 مہینے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی جنرل فیض صاحب کے بارے میں کہ ان کے متعلق کوئی انکوائری مطلب ہے کہ ہو رہی ہے، اور جب جو بھی کوئی چیز اس میں سامنے آئی تو وہ کنسرنڈ اتھارٹیز، یعنی کہ ظاہر ان کا تعلق فوج سے ہے، اور یہ اگر انکوائری ہو بھی رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے وہ فوج ہی کر رہی ہے، تو جو بھی اناؤنسمنٹ آئے گی وہ اسی سائٹ کے اوپر آئے گی. انہوں نے ڈیٹیلز اس بات کی، مزید ڈیٹیلز میڈیا سے شیئر نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی تھی. اچھا، یہ انکوائری کس قسم کی ہو سکتی ہے، کس قسم کی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہے ظاہر ہے مختلف اسپیکولیشن. سنا جی، پھر آپ نے کس طریقے سے بتایا کہ 9 مئی کے واقعے میں نہ کوئی ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے عمران خان کو کوئی مشورہ دیا ہو، یا ان کا کوئی آپس میں کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہوا ہو. اب یہ کون بتا رہا ہے کہ انصار عباسی صاحب، جنرل انصار عباسی کہہ دیں تو وہ پھر تھوڑی سی غلط ہو جاتا ہے نا جی. تو انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں 3 رابطوں سے انہوں نے تصدیق کی، تینوں نے ایک ہی بات کی تصدیق کی. یہ باتیں بالکل درست بتا رہے ہیں کیونکہ کوئی تصدیق نہیں ہو رہی. لیکن جو سوال ہے نا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو یہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جو انسان ان کے خلاف کوئی انکوائری یا کوئی معلومات حاصل کی جا رہی ہو، کسی کا کوئی، سب بالکل مطلب نیٹ اینڈ کلین ہے. جو کچھ کیا ہے عمران خان نے کیا، اور وہ آسمان سے فوجیں اتری تھی، وہ سب کچھ ہوا تھا جو آرگنائز کیا ہے بالکل جو انسان. اچھا، وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف جو کچھ کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے، اور یہ 3 طرف سے تصدیق کر کے بتا رہے ہیں، 3 سورسز کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو سوال جو ہے نا یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے کہ انصار عباسی صاحب کو یہ کون بتا رہا ہے؟ وہ 3 سورس بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، اور کوئی شواہد نہیں ملے. اور اگر جو انکوائری نہیں ہو رہی تو یہ شواہد کہاں سے آ گئے؟ اور اگر انکوائری ہوئی ہے تو پھر یہ انکوائری کی رپورٹ کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. ایک تو تصدیق ہوتی ہے نا کہ جی انکوائری ہوئی، معلومات لی اور سارا ڈیٹا چیک کر لیا اور بیانات لے لیے، ان کا کوئی مطلب ثبوت نہیں ملتا اور کوئی یہ ایڈمٹ نہیں کرتے، بات سامنے آ گئی. اور اگر انکوائری ہوئی نہیں تو پھر یہ معلومات کہاں سے آ گئی؟ یہ بہت سارا جمزانہ، یہ جمزانہ وہی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں شک کا اظہار تھا. کسی ایک شخص کے بارے میں جمزانہ یہ نہیں کہا جا رہا. پھر وہ آ جاتا ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں کہ سارا جو ملبہ نہ اٹھا کے عدالت نے اپنے سر پہ لے لیا، اور اب جو ہو رہا ہے وہ اس کے اندر وکٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو بس تکلیف دیا. یہ ایک اور چیز سن لیں جس کے اندر وہ جو ایک نئی بات بتا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ سنیں آپ. مطلب فوجی افسر کے بارے میں اگر فرض کریں کوئی اس قسم کا کیس ہے کہ جس کے ایسٹس میں اگر فرض کریں کہ کوئی چیز ایڈ ہوئی ہے، واٹ ایور جو بھی ہوا، اگر اس قسم کا کوئی الزام ہے تو اس الزام کا تعلق اگر وردی کے دوران جس وقت وہ شخص جو ہے وہ آرمی میں سرو کر رہا تھا، اگر اس دوران ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کبھی بھی کہ وہ یہ چیز نیب دیکھے. تو اس لیے انکوائری کیا ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی، جو کچھ حقائق تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، جو میرا انالیسس تھا وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر لیا. اس لیے باقی وہ جو خبر جس کی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی، میری اطلاعات کے مطابق وہ کنفرم نہیں ہے، اور ہی از ناٹ اریسٹیڈ، ہی از ناٹ انڈر ہاؤس اریسٹ بھی نہیں ہے وہ، اور یہ اس وقت حالات ہیں. اچھا جی، سنا ہے آپ نے کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جو شخص جو ان کی معلومات کے مطابق، یعنی کہ ادارہ، کوئی ایسا افسر جو کہ
وردی میں ہو یعنی کہ ریٹائرڈ نہ ہو اور اس سے متعلق کوئی بھی ایسی معلومات کے کسی کے ایسٹس بنے ہو یا کہ کچھ اور ایسی بات ہو تو اس کو جو نیب ہے وہ انکوائری نہیں کر سکتا. عدالت جو ہے وہ اس قسم کے کیسوں کو وہ دوسری طرف پھینکتی ہے یعنی کہ نیب کی طرف, کیونکہ وہ کرپشن اور دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ ایک حد سے بڑی یعنی کہ جو اماؤنٹ کے جو کیسز ہیں اس کو نیب کرتی ہے. ادھر ادارہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے انہوں نے بتایا ہے کہ نہ یہ انکوائری جو انسان نہ ادارہ کر رہا ہے اور نہ یہ نیب کر سکتی ہے. عدالتیں تو ویسے ہی جو انسان بالکل کچھ نہیں کر سکتی, تو وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین کا معاملہ ہے. یہ بات آ گئی. دوسری بات دہرائی ہے کہ جنرل فیض حمید کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی اور کوئی چیز جو ان سی ہے نا ان کو نہ ہاؤس اریسٹ کیا گیا نہ ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی ہے. اس بات کی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ 3 جگہ سے میں نے معلومات لے کے یہ بتایا کہ یہ جو خبریں اڑانے والے ہیں یہ بالکل جو انسان اب یہ خبریں جو انسان دبا دیں, وہ وقت نکل گیا کہ جس ٹائم میں پریشر تھا. ابھی جو انسان معاملات نئے طریقے سے طے ہوں گے. تو خبر کے اندر ایک خبر ہوتی ہے, ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اور ہر سٹوری کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے, وہی اصل سٹوری ہوتی ہے. تو یہ جی صورتحال. اور آپ کو جو کچھ بھی تھا میں نے اپنی بات بھی بتا دی اور جو میں مسلسل باتیں کرتا رہا وہ بھی بتا دی, اور کوئی ایسی خدا نہ خواستہ بات نہیں ہے. اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام معلومات اب کھل رہی ہیں, یعنی کہ مسلسل صرف یہ نہیں کہ یہ والی معلومات جو آپ کو آ رہی ہے بلکہ ساری کی ساری معلومات کھل رہی ہیں اور اسی میں بہترین کا راستہ نکلے گا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.